اللہ ربی 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 محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ بعد پروردگار عالم منازل کے دوران جتنے بھی آیات بینات پڑھی گئی ہیں رب ذوالجلال ان ساری کلام پاک کا ثواب یا اللہ ان مائی صاحبہ کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آمین پاک حضور علیہ السلام کے صدقے سے تھوڑی دیر کے بعد انہیں قبر کے اندر اتارا جائے گا پروردگار عالم انہیں قبر کے اندر دیدار مصطفیٰ پہچان مصطفیٰ اور شفاعت مصطفیٰ سے ڈرامند فرما آمین پروردگار عالم ان کی وفات پر اہل خانہ کو جو صدمہ پہنچا اس صدمے پر صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما آمین اللہ یہ میت دیکھنے کے بعد مجھے بھی اور سبھی احباب کو صحیح معنوں میں اپنی قبر اور آخرت کی فکر اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما خدایا بحق محمد رسول دعا ہم گنہگاروں پر اپنی بارگاہ میں قبول صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ ویسے صفحہ ادھر لمبیاں بن سکتی سائٹ میں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صدق الله العظيم جزاک اللہ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلسوں کا میں خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو. اطلسوں کا میں خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو. اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک. نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود. جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سارے حضرات بآواز بلند آواز ہے السلام علیکم. سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ وسلم علیکہ یا رحمت للعالمین. حضرات گرامی، قبلہ مائی صاحبہ کا جنازہ آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے. تلاوت بھی ہو چکی ہے، نعت یا کلام آپ سب نے پیش کیا. اور عظیم ماں نے بڑی بیماری دیکھی، کینسر کی بیماری. اس پر بیان نہیں ہو سکتا، پر اس پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ جو بیماری پر رب کا شکر بھی ادا کرے، صبر بھی کرے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر وہ بیماری سے بچ جاتا یا بچ جاتی ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر وہ بیماری میں چلا جائے یا چلی جائے، فرمایا حضور کے صدقہ سے اللہ اس کو شہید کا درجہ عطا کر دیتا ہے. لہذا حضرات، گھر والوں نے بڑا علاج کروایا، بیٹوں نے بھی، بیٹیوں نے، اور یہاں مظاہر صاحب نے بھی. یہ جو آنسو نکلتے ہیں نا، یہ ویسے نہیں نکلتے، ہمدردی ہوتی ہے. اور یہ ماں اسپتال میں جب علاج ہوا تو بار بار یہ کہا گیا کہ ماں کے حق میں دعا کرو. صرف مجھے نہیں، میں یہ کہ ہمدردی یہ ہے اگر رسول اللہ کی محبت میں کسی کے حق میں دعا کی جائے. اور یہاں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دعا
زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، قبول نہیں ہوتی جب تک ذات مصطفیٰ پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے محبت کے ساتھ درود پاک کا ورد بھی کریں، جو بھی علماء آئیں ان کا بیان سنیں، بیان سننے کے باوجود دل کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں جو ہے واز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سامعین کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس عظیم بیماری کے صدقہ سے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، گھر والوں کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بواز بلند الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا رحمة للعالمين۔ حمد و ثنا کے بعد تمام تر تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس ذات کی نعمتیں انسانی وجود کے اندر اور باہر اتنی تعداد میں ہیں کہ جن کا شکر و شمار کرنے کے لیے ریت کے دانے، درختوں کے پتے اور بارشوں کے قطرے بھی ناکافی ہیں۔ کروڑ ہاں درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سید العالمین اور سید الانبیاء والمرسلین ہیں، جن کی نبوت اور رسالت پوری کائنات کے لیے ہے، جن کی عظمت کے چرچے روز ازل سے رہے اور جب تک یہ دنیا آباد ہے اس وقت تک رہیں گے۔ سامعین ذی احتشام، ہم سب ایک مائی صاحبہ کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ کی آنے والی قبر کی منازل آسان فرمائے اور مائی صاحبہ کو جنت میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور بروز قیامت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنگ نصیب فرمائے۔ یہ مائی صاحبہ نے کافی عرصہ بیماری پائی ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کے صدقے المرحومہ دی بخش فرمائے۔ سامعین ذی احتشام، اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے رب کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ سامعین مکرم، وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح اور جسم عطا فرمائے اور والدین اس دنیا میں والدین اپنی اولاد کا اس دنیا میں پیدا ہونے کا ثواب ہے، اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کی بندگی کرتا رہے اور جن کے ذریعے اس دنیا میں آیا ہے ان کی تعظیم اور توقیر کرتا رہے۔ مشکات شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اس کے جواب میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قالا امک، تیری والدہ۔ اس شخص نے دوسری مرتبہ یہی سوال عرض کیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تیری والدہ ہے۔ تیسری مرتبہ بھی اس شخص نے یہی عرض کیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیری والدہ ہے۔ چوتھی مرتبہ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اس کے جواب میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قالا ابو کا تیرا باپ۔ وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ والدہ جو ہے اولاد کی پرورش میں اس کو زیادہ مشقت برداشت کرنا، اور کوئی ہے جو اپنی والدہ کی خدمت کا حق ادا کر سکتا۔ انسان ساری زندگی جتنی بھی کوشش کرتا رہے وہ اپنے والدین کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علامہ اشتیاق صاحب تشریف فرما ہوا، تشریف فرما۔
سبھی احباب درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین. آج میں اور آپ سبھی احباب راجہ مظاہر صاحب کی زوجہ محترمہ کی نماز جنازہ کے اندر حاضر ہوئے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ان مائی صاحبہ کی وفات پر اہل خانہ کو جو صدمہ پہنچا ہے، اللہ اس صدمے پر سارے خاندان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. زمین زیواکار وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ کسی بات کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جائے. علامہ ریاض صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. یہ والدین جو ہیں، آج یہ مائی صاحبہ جو جا رہی ہیں، ان کی اولاد سے پوچھیں کہ آج ان کے اپنی والدہ کے جدا ہونے کا غم کتنا ہے. یہ درد اسی کو پتہ ہوتا ہے جس کو یہ درد، جس کو یہ ٹھوکر لگی ہوتی ہے. زمین زیواکار اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم نہیں بلکہ فیصلہ فرمایا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر جب قرآن نازل کیا تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، میری گفتگو کو سماعت فرمانا. اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے فیصلہ نہیں فرمایا. اور نماز کیسے پڑھے؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. رب کا قرآن کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر ادب کا مجسمہ بن کے نماز پڑھے. زکوٰۃ ادا کرنے کا اللہ نے فیصلہ نہیں، اللہ نے حکم دیا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو. باقی جتنی عبادتیں ہیں ان کا اللہ نے حکم دیا ہے. لیکن جب والدین کی باری آتی ہے، والدین کی خدمت کی باری آتی ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فیصلہ فرما دیا آپ کے رب نے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. سامعین زیواکار، فیصلے اور حکم میں فرق ہوتا ہے. حکم جو ہوتا ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے لیکن فیصلہ کسی صورت میں تبدیل نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا، نماز قائم کرو. کیسے؟ کھڑے ہو کر. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ جو بندہ کھڑے ہونے کی سکت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھ سکتا، کمر میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، کھڑا نہیں ہو کر نماز پڑھ سکتا، وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، رب العالمین اسے کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا. اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. ایک بندہ صاحب مال ہے، سال پورا ہونے سے قبل اگر اس کا مال چوری ہو جاتا ہے، مال ضائع ہو جاتا ہے، وہ زکوٰۃ دینے کا تھوڑی دیر پہلے اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض تھی، لیکن اگر اس کے مال میں کمی آ جاتی ہے اب اس کے اوپر سے فرض ساقط ہو گیا ہے. اب اللہ نے جب والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ رب العالمین نے جب فیصلہ فرمایا تو حکم نہیں دیا. کیوں کہ اگر حکم ہوتا تو شاید کوئی کہتا کہ میں بیمار ہوں، میرے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری نہیں ہے، میں گھر سے باہر ہوں، میرے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں، میں بڑھاپے کی عمر میں ہوں، میرے لیے یہ لازم نہیں کہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں. اللہ نے فیصلہ فرما کر سارے دروازے بند کر کے انسان کو بتا دیا، اے انسان تو بیمار ہے تب بھی، تو جوان ہے تب بھی، تو بڑھاپے میں ہے تب بھی، تو سفر میں ہے تب بھی، تو حضر میں ہے تب بھی، تو گھر میں ہے تب بھی، تو باہر ہے تب بھی، تو جس حال میں بھی ہے، اے انسان تیرے لیے لازم ہے کہ ہر حال میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر. اب حسن سلوک کسے کہتے ہیں؟ علامہ جبروت صاحب یہاں تشریف فرما ہے. حسن سلوک کہتے کسے ہیں؟ حسن سلوک ہم سوچتے ہیں شاید والدین بیمار ہو گئے ہیں، ہم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے، یہ حسن سلوک نہیں ہے، یہ خدمت ہے. والدین چل نہیں سکتے، کاندھوں کے سہارے انہیں چلا لینا یہ حسن سلوک نہیں، یہ خدمت ہے. والدین لباس نہیں پہن سکتے، اپنے ہاتھوں سے لباس پہنا رہے ہیں، یہ حسن سلوک نہیں، یہ خدمت کے زمرے میں آتا ہے. والدین کھانا خود تناول نہیں فرما سکتے، اپنے ہاتھوں سے والدین کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں، یہ حسن سلوک نہیں، یہ خدمت ہے. آئیے تمہیں بتاتا ہوں حسن سلوک کسے کہتے ہیں. علماء نے اس آیہ کریمہ کی ڈیفینیشن، اس کی تفصیل اور اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حسن سلوک سے مراد یہ ہے جب تمہارے والدین بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے اور وہ ہر بات پر ضد کرے، اڑی کرے، ہر بات پر اپنے والدین کی ہر بات، ہر حکم پر سرغمے تسلیم کرنا اور ان کی ہر بات کو برداشت کرنے کا نام حسن سلوک ہے. دوستو آج ہمارے اندر برداشت کا مادہ نہیں رہا.
जब तक बर्दाश्त नहीं करोगे उस वक्त तक हुस्न सलूक के जो हकीकत माने हैं, हकीकी माने हैं, उन तक रसाई हासिल नहीं कर सकेंगे। ज़मीन ज़िवाकार, ये वालिदैन इतनी बड़ी नियामत है, खुदा की इज्जत की कसम, जब तक ये मौजूद होते हैं इंसान को इस नेमत का पता नहीं होता। जब ये चले जाते हैं तब जाकर इंसान को पता चलता है कि ये कितनी बड़ी हस्ती आज हमें इस दुनिया से दागे मुफारकत देकर जा रही है। आखिरी हदीस मुबारक रखकर जबरोज साहब से मुल्तमिस होऊंगा कि ताजदार कायनात सल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह जिहाद के लिए जाना चाहता हूँ। मेरे करीम नबी ने पूछा, तेरे वालिदैन मौजूद हैं? अल-मुख्तसर ताजदार कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं, हाँ वालिदैन मौजूद हैं। हजूर ने फरमाया, जा घर में जाकर वालिदैन की खिदमत कर, वालिदैन की खिदमत के सिले में अल्लाह घर में बैठे तुझे जिहाद का सवाब अता फरमा देगा। अल्लाह मुझे भी और आप सभी अहबाब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 2-3 मिनट बाकी है, अल्लामा जबरोज साहब तशरीफ लाए क्योंकि इनकी रिश्तेदारी भी है। आप अहबाब पीछे सफ़ों में तशरीफ ले चले ताकि इनकी गुफ्तगू के फौरन बाद नमाज जनाजा पढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजबन लिअम्रिल मोमिन इन्न अम्रहु कुल्लहु लहु खैर इन असाबतहु सर्राहु फशकरा फकाना खैरुल्लाह व इन असाबतहु दर्राहु फसबरा फकाना खैरुल्लाह। सदाका रसूलुल्लाह नबीउल करीम। राजा मज़ाहिर साहब जो बहुत सोशल और समाजी सलाहियतों के मालिक व वारिस हैं, उनकी रफ़ीका याद और कैप्टन नसीबुल्लाह साहब की हमशीरा मोहतरमा जनाजे की चारपाई पर हमारी इबरत के लिए काफ़ी हैं। बहुत अजीम बाइखलाक बाकिरदार ये जाने वाली मोहतरमा हैं। सोगवारान के दिलजोई और हौसला अफजाई के लिए अल्लाह के रसूल का फरमान, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन का अजब मामला है, हर हालत उसके लिए बेहतर है। अगर उसे खुशी पहुँचे तो इस पर वो अल्लाह का शुक्र बजा लाता है, इसमें भी उसके लिए बेहतरी। और अगर उसको रंजो अलम व तकलीफ पहुँचे और इस पर वो सब्र करे तो ये भी उसके लिए बेहतर। अल्लाह तबारक व तआला सोगवारान को इस सदमे को बर्दाश्त करने का हौसला अता फरमाए, सब्र अता फरमाए और जाने वाली के दर्जात को अल्लाह करीम बुलंद व बाला फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। विच कब्र दे दिल घबरावे कोई ना आन बचावेगा, ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा, ओथे कोई ना आन बचावेगा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آمین. خالق کائنات مالک دو جہاں گنہگاروں کی پڑھی گئی نماز جنازہ کو آقا کریم کے وسیلہ سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. آمین. شرکائے جنازہ نے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص درود پاک کا ورد کیا. مل جملہ کلام کو حضور کے وسیلہ سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. آمین. پڑھنے میں پڑھانے میں سننے میں سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی سستی لغزش معافی چاہتے ہیں معاف فرما. اس سب کا ثواب ہدیتاً تحفتاً نبی مہرباں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر کے اندر پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری مرحومہ امت جمیل مومنین مومنات سب کو فردن فردن پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. سب کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما. اخص الخواص نو متوفی ہماری ماں جو اس دنیا سے پردہ فرما گئی مولا ان کی روح پر فتو کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. ہمارے اللہ تجھے تیرے نبی کی زلفوں کا واسطہ مائی صاحبہ کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما. قبر میں آنے والی مشکل منازل کو آسان فرما. قبر کے اندر سونے مدنی کریم کی بار بار زیارت پہچان اور شفاعت نصیب فرما. مقام علیین میں اعلیٰ ورفہ مقام عطا فرما. خالق کائنات شرکائے جنازہ کے اندر جو بھی تیرا مقبول بندہ ہے اس بندے کا واسطہ ہم گناہگاروں کی دعاؤں کو مائی صاحبہ کے حق میں شرف قبولیت عطا فرما. مائی صاحبہ کے خاندان کو اس صدمے میں صبر جمیل اور بدلے میں اجر عظیم عطا فرما. افکن حتا یا حیات النبی دفعم بلا یا حیات النبی تقیہ ندارم بغیر خدا وسیلہ ندارم بجز مصطفیٰ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد اجمعین برحمتہ. آمین. جاؤ جی کھڑ جاؤ کھڑ جاؤ. لا الہ الا اللہ محمد رسول لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے تو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا
پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او بچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا لنگنا جے تو کچھ منگنا جے ایتھویا کا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا
بچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جے لنگنا جے تو کچھ منگنا جے تھویا کا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ دو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ